وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، باہمی تعلقات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ولی عہد محمد بن سلمان کا پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم، اقتصادی تعاون اعلیٰ سطح رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ رہنماؤں میں ملاقات فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر ریاض میں ہوئی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ وزیر اعظم کا ریاض پہنچنے پر نائب گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز کا استقبال۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ لاہور میں فضائی آلودگی نے شہریوں کے لیے سانس لینا بھی مشکل بنا دیا۔ اسموگ کے باعث شہریوں میں کھانسی، سانس کی تکلیف، نمونیا اور آنکھوں میں جلن کے کیسز میں اضافہ۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں 22,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ میو، جناح، گنگا رام سروسز اور جنرل اسپتال میں ہزاروں شہری علاج کے لیے پہنچے۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو صبح کے اوقات میں واک سے گریز اور بغیر ماسک گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ لاہور میں بے ہنگم ٹریفک اور تیز رفتاری شہریوں کے لیے بڑا خطرہ بن گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق ابتدائی 9 ماہ کے دوران ٹریفک حادثات میں 373 افراد جاں بحق، 168 ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ صدر ڈویژن 107، کینٹ میں 91 جبکہ ماڈل ٹاؤن میں 62 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ پولیس کے مطابق ماڈل ٹاؤن میں حادثات کے باعث 52 افراد معذور ہوئے جبکہ کینٹ اور سٹی ڈویژن میں معذوری کے کیسز بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ حادثات کی بڑی وجہ تیز رفتاری اور لاپرواہ ڈرائیونگ رہی۔ لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں چوری کی بڑی واردات، چور 55 تولے سونا، 800 درہم اور قیمتی گاڑیاں لے اڑے۔ پولیس کے مطابق خاتون کا شوہر کام کے سلسلے میں دبئی مقیم ہے۔ خاتون رشتہ داروں سے ملنے اسلام آباد گئی تھی۔ گھر میں ساس اور ملازمین موجود تھے۔ پولیس نے خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ رجحان کچے کے ڈاکو پھر سرگرم، اغوا کی وارداتوں میں اضافہ۔ ناڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر 6 افراد کو اغوا کر لیا۔ ڈاکو مغویوں کو لے کر کچے کی جانب فرار ہو گئے۔ اغوا کاری کی حالیہ لہر میں ڈاکو 7 افراد کو اغوا کر چکے۔ پولیس کی جانب سے مغویوں کی بازیابی کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ معیشت بحالی کے راستے پر گامزن، معاشی سرگرمیاں مستحکم رہیں۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے۔ حالیہ سیلاب سے زرعی شعبے کو 430 ارب روپے کا نقصانات ہوئے۔ جولائی تا اگست بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.4% اضافہ دیکھا گیا۔ اے کشمیر توڑیں گے تیرے پاؤں سے ہر ظلم کی زنجیر۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں بھارتی جبر کے 78 سال۔ آزاد کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر شہر ریلیاں۔ دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک احتجاجی ریلی۔ وفاقی وزیر کشمیر امور مقام اور شہریوں کی شرکت۔ فوجی یونیفارم میں ملبوس بچوں کا بھی اظہار یکجہتی۔ شرکا کے بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف نعرے۔ علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری، راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے 5ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کے احکامات پر رپورٹ طلب کر لی۔ نادرا، پاسپورٹ، امیگریشن اور اسٹیٹ بینک حکام کو نوٹسز جاری۔ عدالت نے مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس کا فلک جاوید سے پیٹرول بم برآمد کرنے کا دعویٰ۔ لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں اسلام آباد پولیس پر حملے کا کیس۔ عدالت نے سمن جاوید کی بہن فلک جاوید کا 5 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا۔ ملزمہ اسلام آباد پولیس کے افسران پر حملے میں ملوث ہے۔ ملزمہ سے پیٹرول بم برآمد کر لیا، مزید تفتیش کرنی ہے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مزید ریمانڈ دے دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت پیغام۔ مریم نواز کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا عوام کو سہولیات کی فراہمی میری ترجیح ہے، لوگوں کا اپنے اداروں اور حکومت پر اعتماد برقرار رہنا چاہیے، امن و امان کی صورتحال میں بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں، صوبے بھر میں 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے شفاف حکمرانی سندھ حکومت کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں فیس لیس چالان سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ کہا سندھ ایک بار پھر فخر سے سب سے آگے کھڑا ہے۔ ٹریک سندھ میں ڈیجیٹل شفافیت اور جدیدیت کی جانب اہم قدم ہے۔ جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ ٹریکس کا آغاز کراچی سے 200 کیمرے نصب کر کے کیا گیا۔ کیمروں کی تعداد 12,000 تک بڑھائی جائے گی۔ نظام کو مرحلہ وار سندھ بھر میں وسعت دی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی جانب سے معروف اینکرز کے اعزاز میں خصوصی ضیافت۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور، ندیم افضل چند، نیر بخاری، قمر زمان کائرہ بھی شریک۔ سیاسی صورتحال، جمہوری عمل کی مضبوطی، میڈیا کی آزادی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ فریال تالپور نے کہا پیپلز پارٹی میڈیا کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا شفاف معلومات اور عوامی آگاہی کے لیے حکومت سندھ ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا عزم۔ ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پنجاب کو تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، اتنے بڑے سیلاب سے جانی نقصان کم ہوا، بھارت نے بار بار پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی خود گھر گھر جا کر داد رسی کی۔ صحافی امتیاز میر کے قتل میں عالمی دہشت گرد تنظیم ملوث نکلی۔ وزیر داخلہ سندھ یاور حسن لنجار کہتے ہیں امتیاز میر کے قتل میں ملوث 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ تعلق بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ پڑوسی ملک سے اس تنظیم اور 4 ملزموں کو ہینڈل کیا جا رہا تھا۔ وفاقی اداروں نے پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کی۔ لاہور میں دھوئیں کے بادل گہرے، شہر بھر میں اسموک کے ڈیرے، آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کا مشورہ۔ کسانوں کو فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید مشینری فراہم کی، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کسانوں کو کاشتکاری کے لیے جدید زرعی آلات فراہم کیے گئے، کسانوں کے فائدے کے لیے سپر سیڈرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ کوٹ ادو کے نجی ہسپتال میں ناقص ڈائلیسس مشین سے ایڈز پھیلنے کا خدشہ۔ انتظامیہ 3 مریضوں میں ایڈز کی تشخیص کے بعد حرکت میں آ گئی۔ نجی ہسپتال کے ٹیکنیشین کے خلاف مقدمہ درج، انکوائری کا آغاز۔ امن معاہدے کی خلاف ورزیوں پر امریکی حکام اسرائیل کا دفاع کرنے لگے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ میں اسرائیل کے حالیہ حملے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں، اسرائیل نے اپنے دفاع کا حق ترک نہیں کیا۔ اگر کسی فوری خطرے کا خدشہ ہو تو کارروائی کی اجازت ہے، جس پر تمام ثالث ممالک متفق ہیں۔ امریکہ نے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 54 بھارتیوں کو ڈیپورٹ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیپورٹ ہونے والوں کا تعلق بھارتی ریاست ہریانہ سے ہے اور ان کی عمریں 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ نوجوان انسانی اسمگلروں کی مدد سے امریکہ تک پہنچے تھے۔ کیمرون میں 92 سالہ صدر 8ویں بار ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پال بیا نے 53.6% ووٹ حاصل کیے۔ حریف عیسیٰ چروما 35.1% ووٹ لے سکے۔ نتائج کے اعلان کے بعد صورتحال کشیدہ، پولیس اور اپوزیشن مظاہرین کے درمیان جھڑپیں، 4 افراد ہلاک۔ جنوبی افریقہ T20 کا پہلا ٹاکرا آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں کپتان سلمان علی آغا نے کہا قومی T20 ٹیم مضبوط اور باصلاحیت ہے،
ایشیا کپ میں کافی کچھ سیکھا ہے، غلطیوں سے سیکھ کر T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں۔